عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بس آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. آج انشاءاللہ ہم جو قرآن مجید سے آیت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آیت ہے ورس نمبر 9 ہے سورۃ بقرہ کی. اللہ والے کو اس آیت میں فرماتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اب جو ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں وہ منافقین کا تذکرہ ہے. منافقوں کے بارے میں یہ 13 آیات ہیں، جس میں سے یہ سیکنڈ آیت ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے، اینڈ دین اس کو ہم دیکھیں گے ان میں سے کون سے ایسے ورڈ ہیں جو ہماری اردو لینگویج میں یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی کریکٹیو ایکسپلینیشن کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اس بات کا علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم اس کو گرامیٹیکلی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ یخادعون کا جو ورڈ ہے اس میں دو اصل میں لفظ ہیں. ایک لفظ ہے یخادع، دوسرا ورڈ ہے واو اور نون. اب یہ واو اور نون ہم پیچھے بہت سارے الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ واو اور نون جو ہے وہ اگر ہم سادہ ورڈز میں اور عام الفاظ میں سمجھیں تو یہ اس ورڈ کو، اس لفظ کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے. یخادع یہاں پہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، اور واو اور نون جو ہے اس نے اس فعل مضارع کو جمع کے معنی میں کر دیا. اور یہ واو اور نون جو ہے یہ پروناؤن ہے، اسم ضمیر ہے. اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. لفظ اللہ ہے، اسم علم ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اس کے بعد واو ہے، حرف عطف ہے جو جوڑنے کے لیے، ربط کے لیے آتا ہے، جس کو ہم کنجکشن کہتے ہیں. اینڈ دین الذین ہے، اور اس کے بعد آمنو ہے. آمنو میں بھی سیم اسی طرح ہے جس طرح ہم پیچھے یخادعون میں پڑھ کے آئے ہیں. لفظ ایکچولی آمنو ہے جو واو اور الف کے اضافے سے یہ کیا ہو گیا، جمع والا معنی دینے لگ گیا. اس کو اگر تھوڑا سا اس لحاظ سے ہم سمجھیں، باقی گردانوں کے لحاظ سے سمجھنا اس لیول پر تھوڑا سا مشکل ہے. جو ہم ابھی سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارا بیسک ابھی تھاٹ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، وہ ہے تھوڑا سا لاجک سمجھنا. تو اس لحاظ سے اس کو دیکھیے گا کہ آمنو اور واو اور نون کے اضافے سے اس نے کیا ہو گیا، وہ جمع کے معنی میں ہو گیا. اگر آپ اس کو تھوڑا اس لحاظ سے دیکھیں گے تو کافی حد تک قرآن مجید کا ترجمہ اور سمجھنے میں عربی کو آپ کو موقع ملے گا اور آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. اس کے بعد لفظ ہے واو. یہ واو یہاں پہ استنافیہ ہے. اس کے بعد ما ہے، ما جو ہے یہاں پہ نافیہ ہے، نفی کا معنی دے رہا ہے. اور اس کے بعد یخادعون ہے، اس کا ہم پہلے کر چکے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے الا. الا جو ہے یہ حرف جو ہے استثناء ہے، یعنی کہ جو پیچھے بات ہوئی ہے اس بات کو اگلی بات سے الگ کرنے کے لیے کچھ ورڈز استعمال ہوتے ہیں. اٹ از ون آف دیم. یہ ان میں سے ایک لفظ ہے جو کیا کرتا ہے، جو استثناء کرتا ہے، الگ کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ سب لوگ آئے مگر یہ نہیں آیا، ان سب نے یہ کیا مگر طلحہ نے یہ نہیں کیا. مطلب اس طرح جو ہم الگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ جو ورڈ ہم یہ مگر استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا حرف استثناء ہوتا ہے، کہ یہاں سے ہم استثناء کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم الگ کر رہے ہیں، اس چیز کو استثناء کر رہے ہیں. یہ بھی وہی الا وہ لفظ ہے. اور لفظ پھر انفسہم جو ہے، اس میں دو ورڈ ہیں. ایک لفظ انفس ہے، ایک لفظ ہم ہے. انفس جو ہے وہ نفس کی جمع ہے، ہم جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اینڈ دین اور آگے ہمارے پاس ہے وما. یہاں پہ واو جو ہے وہ حالیہ ہے، حال کے معنی میں، اس حال میں کہ وہ یشعرون، شعور نہیں رکھتے. ما پھر نافی ہے، اور یشعرون یہ پھر اسی طرح. اگر تھوڑا سا ہم کانشیس مائنڈ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا سا غور کریں، تو ہمیں یہ ساری جو ویکیبلری ہے اور ساری جو بات ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے کہ دیکھیں اب یہاں پہ یشعرون ہے نا، یشعرو ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک فعل ہے، ورب ہے، فعل مضارع ہے. بٹ واو اور نون جو لگا وہ جمع کے معنی کے لیے لگا. اس کو جمع، اس لفظ کو اس نے جمع کر دیا. جیسے یہاں پہ ہم یخادعون پڑھا تو یخادعو ایک ورڈ ہے،
ٹھیک ہے، یخادع ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، جب اس کے ساتھ واو اور نون لگایا تو اس نے جمع کا معنی دینے لگ گیا، یخادعون، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں۔ کون؟ یہ منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو منافق سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ سب کا معنی آ گیا۔ اسی طرح یہاں پہ ہے کہ وما یشعرون، وہ سب اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اس کی تھوڑی سی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن تھی، اینڈ دین ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ کچھ ایسے ورڈز ہم دیکھیں جو ہماری اردو لینگویج میں یوز ہوتے ہیں، اردو لنگوسٹ میں استعمال ہوتے ہوں، تاکہ ہم جب عربی پڑھیں تو ہمیں پتا ہو کہ یار یہ تو ورڈ ہماری اردو لینگویج میں یوز ہونے والا ہے، سو اس لحاظ سے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کریں، تاکہ ہمیں سمجھ اس طریقے سے ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ لفظ کون سا ہے۔ تو آئیے ان میں وہ چند الفاظ دیکھتے ہیں جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے آمنو، ایمان، مومن، ٹھیک ہے، یہ تو ہم بالکل سادہ لفظ ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک ورڈ آ رہا ہے ہمارے یہاں پہ اللہ، اللہ کا لفظ بھی ہم اپنی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ یہ کہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں میرے سے یہ کام نہ ہو، اللہ یہ کہ یہ کام ہو جائے میرے سے، یا یہ کوئی غلطی مسٹیک ہو جائے، مطلب وہاں پہ ہم یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ، یہ ورڈ ہم اللہ جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اینڈ دین ہمارے پاس لفظ ہے انفس، انفسہم، تو یہاں پہ جو نفس کا لفظ ہے اس کو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، نفس کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، یہ نفسا نفسی ہم جو اردو میں یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح عمل تنفس جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں تنفس کا جو لفظ ہے یہ ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نفس کا جو ورڈ ہے۔ اینڈ دین ایک اور ورڈ ہے یشعرون، یہ شعور کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہی ورڈ ہے، شعور کا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذی شعور کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں لا شعوری میں نے یہ کام ہو گیا مجھ سے، تو یہ وہ ورڈ ہے جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اردو کی تھوڑی سی یوزیج ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی کریکٹیو ایکسپلینیشن میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں، ادھر اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، وہ ان کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے ہی جان کو، اپنے ہی نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ اس بات کو نہیں جانتے، وہ خود ہی ڈیسیو ہو رہے ہیں، وہ دوسروں کو ڈیسیو کیا کریں گے۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ دھوکہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے آدمی کو دھوکہ اس لحاظ سے دے رہا ہوتا ہے کہ جو زبان سے اس کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اب منافق ہیں، منافقین ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو اپنے اوپر بھی لاگو کر لیا، ہمیں بھی وہ سب چیزیں اور سب سہولیات جو ہیں، سب فیسلٹیز پرووائڈ ہیں جو مسلمانوں کو پرووائڈ ہیں، تو اس لحاظ سے ہم امن اور سلامتی میں آ گئے ہیں۔ اب منافق یہ نہ سمجھے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وہ اس بات سے آشنا ہو جائیں کہ وہ اللہ کو تو ویسے ہی دھوکہ نہیں دے سکتے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس لحاظ سے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایسی پکڑ کرے گا، پھر یہ بھاگتے پھریں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس منافق آتے ہیں، اور تو کہتے ہیں، آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، واللہ یشہد، اللہ بتا دیجئے، واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ منافق جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو یہ آیت آج کے دن یہ ہمیں سبق پرووائڈ کر رہی ہے، یہ بات دے رہی ہے کہ انسان کے اندر سے نفاق کا جو مادہ ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور، اوپر سے کسی سے کچھ اور بولے، اندرونی معاملات کچھ اور ہوں۔ اور کل ہم جو ایک حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں صحیح البخاری کی، وہ ایک نشانی کہ جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب کوئی انسان کو امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے، وعدہ کرتا ہے تو انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ جو منافق ہوتا ہے۔ تیسری چیز کہ جب وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے جو نفاق کی علامت ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں ایک خصلت موجود ہے وہ سمجھے کہ وہ منافق کی ایک خصلت موجود ہے، جس میں سب موجود ہے وہ پکا منافق ہے۔ تو اس لحاظ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر باعمل بنائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔